یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں خاص کر ایمان والوں سے رب قدیر خطاب فرما رہا ہے۔ تقریباً قرآن مقدسہ میں 88 مقام ایسے آتے ہیں، 88 مقامات ایسے آتے ہیں جس پر اللہ رب العزت نے خاص ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یہاں پہ رب قدیر نے ایمان والوں سے خاص کر کہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ حقیقت معنی میں اگر اللہ رب العزت سے کوئی ڈرنے والا ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حکم ہے، ہو بہو کوئی اس طرح ڈرنے والا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ صرف اور صرف صاحب ایمان ہے۔ سبحان اللہ، صاحب ایمان ہے جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صرف ایمان والوں سے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے پاس دو خزانے ہیں، ایک کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ، جس کے سینے میں رب کا خوف ہوگا وہی تقویٰ اختیار کرے گا، وہی رب کی بندگی ہو بہو کرے گا جیسا کہ کرنے کا حکم ہے۔ جس کے سینے میں اللہ کا خوف نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی اچھا کام بھی وہ کر سکتا ہے، کبھی وہ برا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ برا کام ہی کرے گا جس کے سینے میں اللہ کا خوف نہیں۔ تو ایمان والوں کے پاس دو خزانے، ایک ایمان ایک تقویٰ۔ ایمان و تقویٰ کا لٹیرا یہ شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ چھپا ہوا دشمن سے ہمیشہ ہم چوکنا رہتے ہیں، اور جو کھلم کھلا دشمن ہے علیل اعلان ہم سے دشمنی کر رہا ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سے چوکنا نہیں رہتے، ہم اس سے بچنے کی تیاری نہیں کرتے۔ اور جو اس شیطان سے بچنے کی تیاری کر لیتا ہے، اس شیطان کو کمزور کر لیتا ہے، اس شیطان کو اپنے پنجے کے نیچے دبا دیتا ہے، وہی اپنے وقت کا ولی کامل بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایمان و تقویٰ کا جو لٹیرا ہے یہ شیطان ہے، ایمان و تقویٰ کا جو چور ہے شیطان ہے۔ اس لیے قرآن مقدسہ نے کہا کہ اگر ایمان و تقویٰ کو بچانا ہے، اس خزانے کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ جب آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، جب آپ سچوں کی صحبت و رفاقت حاصل کر لو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا اور آپ کا تقویٰ بھی بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، ایمان و تقویٰ دونوں بچ جائے گا سچوں کی صحبت میں رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے کون لوگ ہیں؟ تو آپ دیکھیں، نماز کے اندر دنیا کا ہر مسلمان، چاہے وہ جس مکتب فکر کا ماننے والا ہو، نماز کے اندر یہ ضرور کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ نماز کے اندر یہ دعا مانگتا ہے ہر مکتب فکر کا مسلمان، جو بھی جیسے بھی نماز پڑھتا ہے، اس کا طریقہ چاہے جیسا ہو، لیکن وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہی ہے۔ چونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو اس وقت نہیں پڑھنا ہے، لیکن اپنی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اسے پڑھنا ہی ہے۔ امام کے پیچھے نہیں ہے تو جو بھی نماز وہ پڑھ رہا ہے اس میں سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا ہے، امام کے پیچھے تو خاموش رہنا ہے۔ تو دنیا کا ہر مسلمان نماز کے اندر یہ دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم،
کہ مولا تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا. اب انعام کن لوگوں پر ہوا؟ ایسے تو رب کا انعام سارے مسلمانوں پر ہے، سارے انسانوں پر ہے سمجھیے، لیکن خصوصی انعام کس پر ہوا؟ خصوصی فضل و کرم اللہ کا کس پر ہوا؟ تو بغیر ذہن پر زور ڈالے ہوئے قرآن مقدسہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. جب ہم قرآن مقدسہ سے پوچھیں گے تو وہی قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا جو انعام ہوا ہے، خاص جن لوگوں پر انعام ہوا ہے ان کے 4 گروہ ہیں. پہلا گروہ ان میں سے نبیین کا ہے، دوسرا گروہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ شہداء کا ہے، اور چوتھا گروہ صالحین یعنی اولیاء کرام کا ہے. سبحان اللہ. رب قدیر کا جو خاص انعام ہوا ہے انہی 4 گروہوں کے اوپر ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان نماز کے اندر یہ دعا مانگتا ہے، مولا تو ہمیں ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. نماز کے اندر یہ دعا مانگتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. نماز کے باہر اس بات کا انکار کرتے. کچھ نماز میں کہتے ہیں، نماز کے باہر انکار کرتے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ وہ سنی مسلمان ہیں جو نماز میں بھی یہ دعا کرتے ہیں، مولا تو ہمیں ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور نماز کے بعد بھی اس دعا پر ہم قائم و دائم رہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. قائم و دائم رہا کرتے ہیں. نبیین کے راستے پر چلا، مولا تو ہمیں نبیین کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا اور صالحین کے راستے پر چلا. یعنی تو اولیاء کرام کے اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا. نماز میں بھی دعا کرتے ہیں اور نماز کے باہر بھی ہم اس دعا پر قائم رہتے ہیں. لہٰذا اگر ایمان و تقوی کو بچانا ہے تو اولیاء کی صحبت اختیار کرنا ہوگا. اور اولیاء کہتے کس کو ہے؟ علماء کو ہی اولیاء کہتے ہیں. علماء میں سے ہی جو زہد کر کے، جو ریاضت کر کے، جو مجاہدہ کر کے رب کی بارگاہ میں قربت حاصل کر لیتے ہیں وہی اولیاء کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. علم اسے ہر حال میں چاہیے، چاہے ظاہری طور پر وہ حاصل کیا ہو جیسے ہم لوگ مدرسے میں پڑھ کر حاصل کرتے ہیں، اور چاہے کسی پیر صاحب، کسی بزرگ، کسی مرشد کے ذریعے اسے حاصل ہوا ہو، سینے سے سینہ لگا کر دے دیا ہو، زبان چسا کر دے دیا ہو، کسی چیز کے ذریعے عطا کر دیا گیا ہو، لیکن علم ہونا چاہیے. اگر ولی کہلانے والا علم سے دور ہے تو حقیقت میں وہ ولی نہیں ہے، وہ ڈھونگی بابا ہے. ولی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر علم ہوگا، شریعت کی جانکاری ہوگی، رب کے قرآن کی جانکاری ہوگی، رب کے فرمان پر عمل کرتا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کے قوانین پر عمل کرتا ہوگا، وہی اللہ کا ولی کہلانے کا حقدار بھی ہے، ورنہ نہیں. تو علماء کی، اولیاء کی صحبت اختیار کریں. آپ دیکھیں علماء کو بھی اولیاء کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے کہا کہ علماء سے ہی اولیاء نکلتے ہیں، جو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، نفس کو پنجے کے نیچے دبا کر، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے، جنگلات میں چلے کر کے، مراقبہ کر کے، ریاضت و مجاہدہ کر کے، جو اپنے آپ کو یاد الہی میں کھو دیتے ہیں، یہی کھونے کا انہیں صدقہ ملتا ہے کہ رب کی قربت انہیں حاصل ہو جایا کرتی ہے. وہی لوگ اولیاء کرام کہلاتے ہیں. وقت کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے مناظرے آپ نے کیے، بڑی بڑی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، جس میں سے ایک مخصوص کتاب تفسیر کبیر بھی ہے جس کی آپ نے تصنیف فرمائی. نزا کے وقت میں
جاگنے کے وقت میں شیطان سب سے زیادہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر اس وقت وہ ایمان سے پھرا تو پھر کبھی وہ نہیں لوٹ سکتا ہے۔ شیطان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جاگنے کا وقت ہے، اگر ابھی ہم اس کے ایمان کو چھین لیے تو پوری زندگی جو اس نے محنتیں کی ہے یہ ساری محنتیں اس کی برباد ہو جائے گی۔ تو اس وقت بہت کوشش کرتا ہے شیطان کہ کسی طرح اس کے ایمان پر ہم ڈاکہ ڈالے، اگر ابھی ہم کامیاب ہو گئے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے جاگنے کا وقت ہے، شیطان آ گیا رب کی وحدانیت پر، اللہ ایک ہے اس پر دلیل مانگنے کے لیے۔ اے رازی، آپ نے بڑے بڑے مناظرے کیے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، خدا ایک ہے اس پر دلیل پیش کرو۔ المختصر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیلیں پیش کرنا شروع کی، شیطان کاٹنا شروع کیا۔ آپ پیش کر رہے ہیں، شیطان دلیل کو خارج کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے نا، یہ دلیل نہیں چلے گی، یہ دلیل نہیں چلے گی، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں پیش کر دی، شیطان تمام دلیلوں کو کاٹ ڈالا، خارج کر دیا نا، یہ دلیل چلنے والی نہیں ہے۔ اب ڈبہ خالی ہو گیا، اب اگلی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پیش کرے تو کیا کرے؟ قریب تھا کہ شیطان آپ کے ایمان پر حملہ بول دیتا۔ اولیاء کرام کی رفاقت کتنی ضروری ہے۔ آپ 360 دلیلیں پیش کر دیے، شیطان اس کو خارج کر دیا، کاٹ دیا، آپ کا خزانہ خالی ہو گیا۔ قریب ہے کہ شیطان آپ پر حملہ کر دیتا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام سے جہاں پر آپ سے شیطان بحث کر رہا تھا، وہاں سے 300 میل کے فاصلے پر وضو فرما رہے تھے اور اس منظر کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، دیکھتے ہیں میرے مرید کا خزانہ خالی ہو رہا ہے، شیطان حملہ کرنے والا ہے، آپ اپنا لوٹا دیوار پر مارتے ہیں، یعنی اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ اس طرح اظہار کرتے ہیں اور وہیں سے فرماتے ہیں، اے رازی تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کا کنیکشن دیکھیے کیسا تھا اور کیسا ہوتا ہے، بغیر کسی مشینری کی مدد کے، بغیر کسی فون کے، ٹیلی فون کے، بغیر کسی آلہ کے، 300 میل کے فاصلے سے جو آواز نکلتی ہے وہ فوراً حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضرت امام رازی کہتے شیطان سے، شیطان سن، 360 دلیلیں میں پیش کیا، تم نے اسے کاٹ دیا، اب آخری دلیل یہ ہے کہ میں خدا کو تو ایک مانتا ہوں لیکن بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ جب حضرت امام رازی اتنا کہتے ہیں، شیطان راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب علماء کو اولیاء کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو سبھوں کو علماء کی بھی ضرورت ہے اور اولیاء کی بھی ضرورت ہے۔ علماء اولیاء کی محبت ضروری ہے اگر ایمان و تقوی کو بچانا ہے۔ اور جب ہم ان کی صحبت میں آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ جب ایک کتا اصحاب کہف کے کتا کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک کتا اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر لیا تو وہ جنتی بن گیا۔ وہ کوئی نمازی نہیں تھا کتا، کوئی حاجی بھی نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ دینے والا بھی نہیں تھا، کوئی روزہ دار بھی نہیں تھا کتا، وہ جنتی کیسے بن رہا ہے؟ اولیاء کی صحبت اختیار کرنے کے بدلے میں بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنے کے بدلے میں کتا جنتی بن رہا ہے۔ اولیاء کرام جب دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، کتا ساتھ ہو گیا تو فقیروں کی جماعت نے کہا کہ تم تو کتے ہو، تیرا کام ہے ہم فقیروں کو دیکھ کر بھونکنا، تم میرے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ اگر تم میرے ساتھ رہو گے، بھونکو گے تو ہم سب کے سب پکڑے جائیں گے۔ تو اس کتا نے کہا کہ نہ، میں کتا تو ہوں لیکن فقیروں کو دیکھ کر بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔
اولیاء کرام کو دیکھ کر بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، بلکہ میں کتا تو ہوں لیکن اولیاء کرام سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی محبت کا ثبوت پیش کیا کہ رب قدیر کو اس کی محبت پسند آ گئی۔ رب قدیر نے قرآن مقدسہ میں اس کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ اولیاء کرام کی محبت کے طفیل، محبت کے صدقے وہ کتا جنتی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک کتا اولیاء کی صحبت اختیار کر لے تو وہ جنتی بن سکتا ہے۔ اگر ہم علماء کی صحبت اختیار کر لے، اولیاء کی صحبت اختیار کر لے تو ہم جنتی کیوں کر نہیں بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ایمان و تقوی کو اگر بچانا ہے، ایمان و تقوی کو اگر بچانا ہے تو وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ رب قدیر ہم لوگوں کو راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، شیطان اس میں بند کر دیا جائے گا، 1 مہینے کے لیے شیطان بند کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس ماہ میں آپ کثرت سے رب کی عبادت کیا کریں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی رمضان میں بھی انسان پاپ کرتا ہے، جب شیطان بند ہے، بہکانے والا شیطان جو سرکش ہے، جو انسانوں کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، میلے ٹھیلے میں لے جاتا ہے، برائی کے اڈے پہ لے جاتا ہے، شراب کے اڈے پہ لے جاتا ہے، وہ شیطان جب بند ہے اس کے باوجود بھی لوگ برائی کیوں کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حقیقت کا شیطان ہے وہ تو بند ہے، لیکن انسان کے اندر کا شیطان وہ کھلا ہوا ہے، یعنی انسان کی فطرت اسے برائی کروا رہی ہے۔ شیطان حقیقت میں 1 مہینے کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب شیطان بند ہے، کوئی آپ کو بہکانے والا نہیں ہے، تو کم سے کم 1 مہینہ ہی صحیح، سال میں 1 مہینہ ہی صحیح ایسی عبادت آپ کر لے، ایسی عبادت کر لے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ایسے سالوں بھر تو آپ عبادت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرے، کیونکہ پہلی رات سے ہی شیطان بند، چاند ہوگا، شیطان بند، سرکش جن بند، جن بھی بند، شیاطین بھی بند۔ اور یہ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور یہ تب تک بند رہتے ہیں جب تک رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یعنی جب تک رمضان کا مہینہ رہتا ہے شیاطین اور سرکش جن یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے ہیں، قیدی کی حالت میں رہتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تب یہ آزاد کیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بھی بند رہتے ہیں پورے رمضان میں، لیکن جنت کے دروازے پورے رمضان بھر کھلے رہتے ہیں۔ لہٰذا اچھا موقع، حسین موقع مل رہا ہے ہم سبوں کو رب کی عبادت کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کا، جنت میں اپنا مقام بنانے کا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس ماہ کا احترام کر کے زیادہ سے زیادہ اعمال صالح اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔